إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال الله في مقام آخر فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وقال الله في مقام آخر وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمة یدعى لها الأغنیاء ویترک الفقراء۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کے لیے جو ضروری اور واجب معاملات ہیں ان کا ذکر آپ گزشتہ خطبہ جماعت سے سن رہے ہیں۔ تو جیسے نکاح کے لیے اس کی درستگی اور کتاب و سنت کی روح سے جائز ہونے کے لیے لڑکی اور اس کے ولی کا رضامند ہونا ضروری ہے، بعین ہی یہ نکاح کا معاملہ گواہوں کی موجودگی میں ہونا اور نکاح کے وقت حق مہر کا تعین اور اسی طرح ایجاب و قبول اور پھر نکاح کے بعد ولیمہ یہ بھی بعین ہی ضروری ہے۔ مگر افسوس کہ جو شرعی لوازمات تھے ہم ان میں کوتاہی برتتے ہیں، جو نکاح اور دین سے تعلق نہیں رکھتے ان کاموں پہ ہم بے تحاشا رقم خرچ کر دیتے ہیں۔ جب لڑکی اور اس کا ولی رضامند ہو جائے، ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ پھر نکاح کی شرعی لحاظ سے اجازت ہے، جس لڑکی کا ولی اور وہ راضی ہو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ جیسے اللہ احکم الحاکمین نے کسی معاہدے کے وقت، لین دین کے وقت گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اس اہم ترین معاملات کے موقع پر جو دو خاندانوں کے درمیان کہ جس سے اس عہد و پیمان سے آگے ایک خاندان کا آغاز ہوگا اور دونوں خاندانوں کی آپس میں محبت اور نفرت اسی رشتے سے جڑی ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے مرحلے کو بھی چوری چھپے خفیہ طریقے سے کرنا ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح، کیونکہ یہ عبادت ہے، بنیادی انسانی تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہذا یہ فریضہ سر انجام دیتے وقت تمہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلانیہ کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، کتاب و سنت کے مطابق اللہ اور اس کا رسول کا حکم مانتے ہوئے تم یہ فریضہ انجام دے رہے ہو، لہذا یہ خفیہ انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان، اس کی تشہیر دوست احباب عزیز رشتہ داروں کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور کم از کم 2 عادل گواہ نکاح کے انعقاد کے وقت وہاں موجود ہونے چاہیے، جو بعد میں گواہی دے سکیں کہ یہ میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح ہمارے سامنے ہوا ہے، تاکہ بعد میں کسی کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ یہ ہماری عزت کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نکاح الا بولی، لڑکی کے ولی کی رضامندی کے بغیر جیسے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح وشاہدی عدل، سنن دارقطنی کے الفاظ کہ اگر کم از کم 2 عادل گواہ موجود نہ ہو نکاح کے وقت، تب بھی وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں ولی کی رضامندی اور 2 عادل گواہ نہ ہوں، وہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ نکاح کی صحت کے لیے جیسے ولی کا رضامند ہونا ضروری ہے، اسی طرح 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح ابن حبان کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسے نکاح کا کیس لایا گیا کہ جس میں کوئی گواہ موجود نہیں تھا، بغیر گواہوں کے نکاح ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نظر میں خفیہ نکاح ہے، اور اگر تم اس کیس میں ذرا پیش قدمی کرتے ہو تو میں رجم کی سزا تجویز کرتا ہوں، کیونکہ یہ نکاح نہیں زنا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الترمذی میں لکھا ہے کہ صحابہ، تابعین اور اہل علم متقدمین اس بات پہ متفق تھے کہ جس نکاح میں گواہ موجود نہ ہو وہ نکاح صحیح شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور اس بارے میں ان کی کوئی مخالفت کرنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ لہذا اس بات پہ اجماع ہے کہ جب یہ نکاح کا معاملہ کیا جائے تو کم از کم 2 عادل گواہ ضرور موجود ہونے چاہیے۔ اب لڑکی اور اس کا ولی راضی، عادل گواہ موجود، اب نکاح کے انعقاد کے وقت یہ بھی لازمی شرط ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کیا جائے اس کے لیے حق مہر کا تعین کیا جائے۔ اس معاملہ میں بھی ہمارے معاشرہ میں حد درجہ کی سستی کی جاتی ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کی صحت اور اس کے جائز ہونے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ حق مہر کا تعین کیا جائے۔ اور یاد رکھیے، شریعت نے اس معاملے کو دولہے کی حیثیت کے مطابق چھوڑ دیا ہے، کوئی حد متعین نہیں کی۔ آج یہ جو ہماری معاشرے میں چلتا ہے نا کہ 32.5 روپے جو ہے وہ باندھ دیا جائے، جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق، اگر کسی کی حیثیت کم ہے تو حق مہر متعین ضرور ہوگا، اگرچہ کم ہی ہو جائے، اور اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو یہ لاکھوں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کی، بلکہ دولہے کی جو حیثیت ہے، اس کی طاقت اور قدرت ہے، اس پہ معاملہ چھوڑا ہے۔ اور اگر نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو وہ واقعات بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ دولہے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسی اس کی حیثیت ہے
اس کو ادا کرنا جیسے آسان ہے، جو وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے وہ حق مہر جو ہے اس کا تعین کیا جائے، کیونکہ یہ دولہا کا فرض ہوتا ہے اور دلہن کا قرض ہوتا ہے۔ یہ دلہن کو ہر صورت میں دولہے نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں غلط رواج کی بات پا گئی ہے کہ دلہن یہ وصول نہیں کرتی، ہاتھ لگا کے واپس کر دیتی ہے۔ یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ جیسے ہم حق مہر کی ادائیگی میں مال و دولت کی محبت میں انتہائی کم حق مہر کا تعین کرتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ایسے ہی صرف ہاتھ لگوا لینا یا معافی کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنا، یہ بھی شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جس مہر کا تم نے تعین کیا ہے اب خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، واپسی کی نیت نہ ہو، ہیلے بہانے نہ ہو، چاہے لاکھوں کروڑوں میں ہو خوشی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آسانی رکھی ہے کہ فوراً بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور قانونی اعتبار سے بھی معجل غیر معجل کی صورت اب بھی موجود ہے۔ اگر اپنی حیثیت کے مطابق یہ طے کر لیا جائے اس وقت ادا نہ بھی کیا جائے تو یہ بھی شرعی لحاظ سے جائز ہے، یا اس میں سے کچھ ادا کر کے کچھ کو بقایا کر لیا جائے، مگر جو طے ہو جائے وہ ہیلے بہانے سے معاف کروانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ خوشی سے تم نے ادا کرنا ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو دلہن کو یہ حق خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ہے، معاف کروانے کے لیے ہیلے بہانوں کا سہارا نہیں لینا۔ اور عورتوں کو بھی وصولی کے وقت اس کو اپنا حق سمجھنا چاہیے جو شریعت نے ان کو دلوایا ہے، اس کو وصول کرتے وقت کسی قسم کی کوئی آر، کوئی شرم، کوئی حیا محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے تو قرآن کریم میں احسن انداز میں شوہر کو یہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ سورہ النساء کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چھوڑنے کی نوبت آ گئی ہے تو جو تم نے حق مہر متعین کیا تھا وہ احسن انداز میں اب اس کو عطا کرو، کیونکہ تم ان سے نفع حاصل کر چکے ہو۔ جو تم نے مہر مقرر کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نفع کے بدلے میں اس کو ضرور ادا کرو۔ ہاں ایک شرعی لحاظ سے صورت موجود ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو پھر شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے کہ اگر شوہر کے ذمے حق مہر واجب الادا ہے وہ اس کو چھوڑنے کی صورت میں یہ شرط رکھ سکتا ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا۔ اگر عورت اس پر رضامند ہو جاتی ہے تو شرعی لحاظ سے یہ بھی درست ہے، اور اس کے بغیر جو ہم اس کو ٹیمپریری سا معاملہ سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک تو باندھتے وقت ہم اس کو صرف فارمیلٹی سمجھتے ہیں کہ 500 روپیہ 1000 روپیہ، زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ 80% نکاح کے وقت جو ہے مجھے 5000 سے اوپر لمٹ نہیں جاتی، حالانکہ یہی وہ کام ہے۔ یاد رکھیے نکاح کے شادی کے معاملہ میں سب سے زیادہ جس پہ خرچ ہوتا ہے وہ کام صرف حق مہر ہے، جس کو ہم چند سو یا چند ہزار تک محدود کیے ہوئے، اور جن کاموں کا دین سے نکاح سے کوئی تعلق نہیں اس پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ رات مہنگی کے وقت غیر شرعی کاموں پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، تو وہ جب نکاح کے
وقت حق مہر پوچھا جاتا ہے، پھر 500 روپے، 1000 روپے۔ حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب جدائی کی نوبت آ گئی ہے اور تم میں سے کسی ایک نے حق مہر کی صورت میں ایک خزانہ بھی مہر میں دیا ہوا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم از خود طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہ لو۔ لاکھوں میں بھی ہے، خزانے کی صورت میں بھی ہے، تو وہ بھی اگر تم خود طلاق دے رہے ہو تو اس میں سے کچھ لینا یا ادائیگی نہ کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے حالات کے موافق حق مہر کا تعین فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو آپ نے مہر کی صورت میں 20 اونٹ جو ہے وہ حق مہر ان کو ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو وہ اپنا مہر، ازواج النبی کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی جو 131 تولے چاندی سے زائد بنتی ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادا کیا ہوا حق مہر ہے جو آپ نے ازواج کو ادا کیا۔ وہ 131 تولے چاندی جو ہے وہ بنتی ہے، آپ اس کی رقم کا حساب لگا لیں۔ اور حضرت ام حبیبہ سے نکاح کے وقت آپ کی جانب سے نجاشی نے 4000 درہم حق مہر کی صورت میں جو ہے وہ حبیبہ کو ادا کیا۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا مہر ادا کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی میں عظیم صحابیہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ محترمہ ابو طلحہ سے نکاح کے لیے ان کے اسلام کو قبول کرنا ہی حق مہر جو ہے وہ بنا لیتی ہے کہ میرا یہی حق مہر ہے کہ تم دار اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اسی قبول اسلام کے مہر پہ میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی کی خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا مہر میں کیا دے رہے ہو؟ کہا ظاہری طور پہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری وہ زرہ کہاں ہے؟ اگر تم زرہ کے مالک ہو اسی کو حضرت فاطمہ کو مہر میں دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو اپنی وہ زرہ حق مہر کی صورت میں دی۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز تھا، عورت اپنے آپ کو از خود ہبہ کر سکتی تھی، اس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا کہ آپ اپنے نکاح میں مجھے لے لیں، میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ وہ انتظار کرتی رہی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس نہ کی۔ تو ایک صحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کو نکاح کی حاجت تھی، کہا اللہ کے رسول اگر آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے تو میں ضرورت مندوں، اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مہر دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو صرف ایک یہ چادر ہے جو تہبند کے طور پہ میں استعمال کرتا ہوں، اور تو کوئی میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ مہر میں دے دو گے تم کیا باندھو گے؟ ایک چادر ہے تم استعمال کرو گے یا یہ استعمال کرے گی؟ اس کو ادا کر دو گے یہ تو پھر اس کا حق ہے۔ یہ ہاتھ لگا کے واپسی کا کوئی اس وقت تصور نہیں تھا، خوش دلی کے ساتھ اللہ نے حکم دیا تھا، پھر اس کو دینے کا ہی نیت اور ارادہ ہوتا تھا۔ فرمایا
کہ فلتمس ولو خاتما من حدید، کہ تم ڈھونڈو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی تمہیں مل جاتی ہے تو وہی مہر ادا کر دینا۔ اس نے تلاش کیا، کوشش کی، مگر نہ پاس نہ گھر میں چادر کے سوا کچھ نہ ملا۔ بیٹھ گیا کہ بس پیشکش تو کی تھی، اب وسائل نہیں ہیں، مہر بھی دینا ہے، مہر کے لیے کچھ نہیں ہے، چادر ہے، اس کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھائی، اب اس کے علاوہ تیرے پاس جب کوئی چیز ہے نہیں تو قرآن تو تمہیں یاد ہے؟ کہا اللہ کے رسول صورتوں کے نام بتلا کے کہا کہ یہ صورتیں مجھے زبانی یاد ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہی تیرا حق مہر ہے کہ یہ جو صورتیں تجھے یاد ہیں تو نے اس کو یاد کروانی ہے، تو یہی تیرا حق مہر ہے، اسی کے بدلے میں تیرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیتا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق مہر اس کا تعین واجب اور فرض ہے، اور یہ دلہے کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اور اس میں حیثیت سے جیسے بڑھنا مناسب نہیں، اسی طرح حیثیت سے کم دینا یہ بھی عورت کی عزت، اس کے وقار کے منافی ہے کہ ہم غیر شرعی کاموں میں جو ہے وہ لاکھوں صرف کر دیں۔ جس عورت کے آپ مالک بن رہے ہیں اس کو حق مہر کے طور پہ جہاں شریعت نے کہا لاکھوں خرچ کر سکتے ہو، جس کام پہ لاکھوں خرچ کرنے بھی شرعی لحاظ سے جائز ہے ہم اس پہ 100 خرچ کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرنا ہمیں پسند نہیں، اور جس پہ خرچ کرنا حرام ہے ادھر ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ حق مہر کی شرعی لحاظ سے کوئی حد متعین نہیں ہے، دلہے کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اس کو مقرر کرنا واجب اور فرض ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی قانونی اعتبار سے بھی یہ فوراً بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کو قرض کی صورت میں باقی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کوئی صرف اپنا نام اونچا رکھنے کے لیے فخر یا طور پہ اس کو نام بنانے کے لیے لاکھوں میں حق مہر کا تعین کر لی اور نیت ہو کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، یہ بات بھی شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی سے نکاح کیا، مہر متعین بھی ہوا، مگر اس کو اس حالت میں موت آ گئی کہ اس نے ادا نہ کیا ہو، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، کہ اس نے صرف جیسے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ معافی تو کروا لینا ہے، کون سا ادا کرنا ہے، اگر زیادہ باندھیں گے تو دیکھنے والے واہ واہ کریں گے بھائی بڑا مالدار۔ نہیں میرے بھائیو، یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ عورت کا دولہے کے ذمے دلہن کا قرض ہوتا ہے، دولہے کا فرض ہے اور دلہن کا قرض ہے، اسے یوں ہی حیثیت ہو فوراً ادا کر دینا چاہیے، اور ہیلے بہانے سے معاف کروانا بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب یہ لوازمات تھے نکاح کے لیے جو شریعت نے ہمارے لیے متعین کیے، لڑکی اور اس کا والد راضی، دلہا قبول کرتے وقت گواہوں کی موجودگی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حق مہر کا تعین ہو، تو میرے بھائیو شرعی لحاظ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اگلی چیز جس کا شریعت نے دولہے سے تقاضا کیا ہے کہ اب تم نکاح کر چکے ہو، اب تم نے ولیمہ کرنا ہے، اور یہ بھی حق مہر کی طرح دولہے کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اس میں بھی آج ہم معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کی یکسر مخالفت کی جاتی ہے، اسے اپنی شان و شوکت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ولیمے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ تم نے ضرور کرنا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے جیسی حیثیت ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف سے ان کے اوپر زرد رنگ لگا ہوا دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول
کھجور کی گٹلی کے مانند سونا حق مہر دے کے میں نے شادی کر لی ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں اس کو ہم مد نظر رکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ جو کام ہم کروڑوں تک پہنچا چکے ہیں وہ ساری کی قلع کما ہو جاتا ہے، یہ ساری رسومات کا کہ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے جو اسپیشل جس کو جو ہے وہ صحابی دعوت دے۔ اب صحابی مدینہ کی کل آبادی ایک محلے کی مانند ہے۔ اب تو ہم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گلی محلے میں جو ہے وہ کچھ شادی ہے۔ کئی دن ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ محلے میں ساتھ کوئی ہسپتال ہے یا گھروں میں کوئی بیمار ہے، انہوں نے رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، ساری رات غیر شرعی کام کرتے ہوئے چھوٹے بڑے بیمار بچے سبھی تنگ کر دیتے ہیں، ہم سب کو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنگ دیکھ کر معلوم ہوا پوچھنے پہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی چپ کے اکیلے میرے کھانے سے کتنا جو ہے وہ تیرا کھانا کم ہو جانا تھا، مجھے بھی نہیں بلایا۔ کوئی ناگواری نہ زبان سے نہ اشارے کنائے سے، جب بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے مسئلہ آپ نے بتلا دیا کہ اولم بلو بشات، کہ اب نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد شریعت جو تقاضا کرتی ہے وہ سن لے، اب تو نے ولیمہ کرنا ہے، اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی جو ہے وہ دوست احباب کی دعوت کر دے، اسی سے ولیمہ ہو جائے۔ لہذا نکاح کے بعد ولیمہ کرنا یہ بھی شرعی تقاضا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ رواج بھی چل چکا ہے کہ ابھی نکاح ہوتا نہیں پہلے ولیمہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز عمل نہیں تھا، یہ ہمارا فیشن، اس کو رواج، اس کو رسم کہہ سکتے ہیں۔ شریعت نے جو ولیمہ کہا ہے وہ نکاح کرنے کے بعد ہے، اور اس بارے میں بھی بہت ساری چہم گوئیاں ہوتی ہیں کہ پہلے میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں، اس کے بعد حلال ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ بھی ہمارے لیے ولیمہ حلال ہے یا غیر حلال ہے۔ یہ بات بھی درست رہی ہے، نکاح ہو جائے، میاں بیوی خلوت اختیار کر لے، تعلق قائم ہو نہ ہو، شرعی لحاظ سے ولیمہ درست ہے، اور اس میں فوراً بھی کر سکتا ہے، چند دن کی تاخیر سے بھی جو ہے وہ ولیمہ کر سکتا ہے، اور یہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں، مختلف شادیاں کی، مختلف جو ہے وہ ولیمے کے انداز تھے آپ کے۔ سب سے زیادہ کھانے پینے کے اعتبار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا وہ ایک ہی ولیمہ تھا، اس پہ صرف گوشت کا سالن اور روٹیاں تھیں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمے کی صورت یہ تھی، صحیح احادیث میں واقعات موجود ہیں، جو ذات میرا اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا ہے صرف 2 مد جو میں۔ تیسرا ولیمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ولیمے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سفر میں ہے، حضرت صفیہ کے سردار کی بیٹی ہے، اس کو آزاد کرنا ہی حق مہر بنا کے اس سے نکاح ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا؟ دسترخوان بچھا لیا، صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ اس دسترخوان پہ رکھ دے۔ وہ ساری، کسی کے پاس کھجوریں، کسی کے پاس جو تھا، کسی کے پاس تلاش کیا، تھوڑا سا جو ہے وہ گھی پنیر مل گیا، اسی کو اوپر نچوڑا، سب کو مکس کر کے اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا۔ لہذا نکاح کے معاملات میں سب سے زیادہ شرعی لحاظ سے جس پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، شریعت میں گنجائش موجود ہے، وہ حق مہر کی صورت میں ہے۔ حق مہر کے علاوہ شریعت کی نظر میں کوئی ایسا کام نہیں جس پہ آپ لاکھوں خرچ کر دیں۔ یہ باقی یہ برات مہندی، اس کا تو ذکر آئندہ خطبہ میں ہوگا نا، جس کا دین سے یا نکاح سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ولیمہ شریعت کا تقاضا ہے، اور یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا، جیسے حالات ہوں گے، جتنے لوگوں کو وہ کھلا سکتا ہے، جیسا کھلا سکتا ہے ویسا کھلا دے، اسی سے ولیمہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ولیمے کے متعلق یہ بات حکماً فرمائی ہے کہ ولیمے کی جب دعوت دی جائے، صرف امراء کو خاص کر کے صرف ان کو مدعو نہ کیا جائے، بلکہ جو متوسط طبقہ ہے، جو غرباء ہیں، ان کو بھی اپنے ولیمے میں جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ،
ولیمہ کے کھانوں میں بدترین کھانا وہ ہے کہ جس میں صرف امیر لوگوں کو دعوت دی جائے اور غریب لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لہذا جو ہمارا معاشرے میں چلتا ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں وہ سال ہر سال سے ناراض بھی ہوں، ہم شادی کے وقت ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو غریب ہوتے ہیں ان رشتہ داروں کو ہم بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بلانا چاہتے ہیں، جیسے امیروں کو دعوت دیں، ویسے ہی متوسط یا غریب جو آپ کے دوست ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، گلی محلے والے ہیں، ان کو بھی ضرور جو ہے وہ دعوت دیں، ورنہ شرعی لحاظ سے یہ بدترین ولیمہ ہوگا اگر آپ خاص جو ہے وہ امراء کو، خاص لوگوں کو مدعو کر کے ولیمہ کریں گے تو یہ شرعی لحاظ سے بدترین ولیمہ ہوگا۔ لہذا ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو بھی متنبہ فرمایا کہ جب کسی کی ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اس کو بلا وجہ نہیں ٹھکرانا چاہیے، اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ وقت کا امیر المومنین ہے، ولیمے کی دعوت ایک عام غلام نے، عام انسان نے، عام صحابی نے دی ہے، نفلی روزہ ہونے کے باوجود گئے، اس کے پاس گئے، کھانا نہیں کھایا کہ بھئی میرا روزہ ہے، صرف تیری دل جوئی کے لیے وقت کا امیر المومنین تیری دعوت ولیمہ میں شامل ہوا ہے۔ تو لہٰذا دعوت دیتے وقت دعوت دینے والے کو بھی صرف امراء کے لیے خاص نہیں کرنی چاہیے دعوت، اور جس کو دعوت دی جائے اس کو بھی جو ہے وہ ضرور قبول کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 300 کا کھانا کھانا ہے، 500 1000 دینا پڑنا ہے، لانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو شرعی لحاظ سے نکاح کے جو ضروری لوازمات ہیں، جو فرائض واجبات، جو شرائط ہیں، وہ بس اتنی ہے کہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے لڑکی اور اس کا ولی راضی ہے، لڑکا اس سے نکاح کر سکتا ہے، مگر قبولیت کے وقت یہ ضروری ہے کہ 2 کم از کم عادل گواہ ضرور موجود ہوں، نکاح کے وقت حق مہر کا تعین ضرور کیا جائے، بس اسی سے شادی ہو جاتی ہے۔ پھر شادی کرنے والا اس کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کرے۔ یہی معاملات سے جو ہے وہ کتاب و سنت کی روح سے نکاح اور شادی کا یہی معاملہ ہے۔ اتنے ہی تقاضے ہیں شرعی لحاظ سے، اگر ان کو پورا کر لیا جائے تو کتاب و سنت کی روح سے یہ معاملہ کتاب و سنت کے آئین مطابق ہے۔ باقی یہ سارے جو لوازمات ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، ان کا نکاح سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ معاشرے کی رائج یہ لاکھوں جن پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا دین اور نکاح سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا